من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأزلهم السامري صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، اللہ تبارک و تعالی آسمان سے جتنے چیزیں انسان کے لیے زمین پر اتارتا ہے ان میں انسانوں کا رزق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے لیے میہ اور بارش کو اپنی رحمت کے ساتھ زمین پر برساتا ہے۔ اللہ کے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، لیکن خیر کے ان فیصلوں میں سب سے بڑا خیر کا فیصلہ اللہ کا کلام ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی، یعنی آسمان سے زمین پر جو خیر کی چیزیں اترتی ہیں ان خیر کی چیزوں میں سب سے بہتر اور سب سے عمدہ اور سب سے مفید چیز جو ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے، وہ وحی الہی ہے۔ یہ وحی الہی کیا ہے؟ یہ انسانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور انسانوں کو آخرت میں کامیابی کا راستہ بتاتی ہے، اور انسانوں کی زندگی کے اندر عدل و احسان، ایثار و محبت، وفا، خدا شناسی، خدا کی مخلوق کے مابین ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، یہ ساری چیزیں وحی الہی میں ہوتی ہیں، اس لیے یہ سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہوتی ہے۔ لیکن یہ اس وقت کسی بستی اور کسی قوم میں اترتی ہے جب اس بستی میں خدا کا نبی موجود ہو۔ جہاں اللہ کا نبی موجود نہیں ہوتا وہاں وحی الہی نہیں ہوتا۔ گویا اللہ کے نبی کا کسی بستی اور کسی قوم میں کھڑا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بستی سے راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بستی کے رہنے والوں کو بخشنا چاہتا ہے اور ان کی قسمتوں کو سنوارنا چاہتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بھی اللہ کا نبی کسی بستی میں اترتا ہے اس بستی کی اور اس کی قوم کی قسمت بالکل ترازو میں آ جاتی ہے۔ اس بستی والے اس قوم والے اگر نبی کی دعوت کو قبول کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین سے اٹھاتا ہے اور آسمان تک پہنچا دیتا ہے۔ اقوام عالم میں وہ قوموں کی امام قوم بن جاتی ہے، بے شک ان کے تلوے سپاٹ ہوں، ان کے بال گھنگریالے ہوں اور ان کے چہرے توے کی طرح کالے ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے افراد بلال بنتے ہیں اور قوموں کے سردار بن جاتے ہیں۔ اس کے بالکل برعکس وہ لوگ جن کے چہرے سے شعائیں نکلتی ہیں اور جو ترا باندھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ وہ کوئی بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، جس کو ابو لہب کہتے ہیں، لیکن وہ نبی کی دعوت کو جھٹلاتا ہے تو اس کا نام گالی بن جاتا ہے۔ کل بھی گالی بن جاتا ہے، آج بھی گالی ہے اس کا نام۔ آپ کی بستیوں اور آپ کے محلوں میں اور آپ کے گھروں میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کے نام بلال ہیں، لیکن کسی کا نام ابو لہب نہیں ہے، کسی کا نام ابو جہل نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو نبی کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اللہ پاک ان کو عزتیں عطا کرتا ہے، اتنی عزتیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ زمان و مکان کی حدوں کو توڑ کر وہ عزتیں چلی جاتی ہیں۔ کہاں حضور کا زمانہ اور کہاں ہمارا زمانہ، آج بھی سیدنا بلال کا نام آتا ہے، دلوں کے اندر محبت اور ایمان کا خون کھولنے لگتا ہے، جوش مارنے لگتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ پاک دنیا کے اندر پھر نبی کے ساتھیوں کو اس وحی کی برکت سے عزتیں عطا کرتا ہے، اور مخالفین کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، اور اس سزا کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کشمکش کھڑی ہو، نبی کے ساتھی اگرچہ وہ تھوڑے ہیں، نبی کے ساتھی اگرچہ ان کے پاس وسائل کم ہیں، نبی کے ساتھی اگرچہ ان کے پاس اسلحہ تھوڑا، وہ ٹکراتے ہیں نبی کے مخالفین کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نبی کے ساتھیوں کے ہاتھوں ان کو شکست دیتا ہے، اور نبی کو اللہ تعالیٰ اور نبی کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ عزت اور سرخروئی اور سربلندی عطا کرتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اپنے دوسرے لشکر بھیجتا ہے، کبھی ہوا کا لشکر بھیجتا ہے، کبھی پانی کا لشکر بھیجتا ہے، کبھی سیلاب آتا ہے، کبھی زلزلہ آتا ہے، کبھی زمین شک ہوتی ہے، کبھی آسمان سے پتھر برستے ہیں، اور نبی کے مخالفین کو اللہ تعالیٰ صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ یہ دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب اشد من، اس سے زیادہ سخت ہے جو ان کا مقدر ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، جب تک اللہ کا نبی کسی بستی میں موجود ہوتا ہے خدا کی رحمتیں بارش کی طرح اس بستی پر برس رہی ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا بھی وہاں سے جدا ہو جائے تو پھر فتنے سر اٹھاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا، اور کوہ طور پر جب آپ تشریف لے گئے تو آپ کو حکم تھا کہ آپ اپنی قوم کے 70 لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے آئیں۔ 70 لوگ تیار ہوئے، کسی وجہ سے وہ رہ گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ان کی خدا سے ملاقات ہوئی تھی اور ہونی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، موسیٰ تم پہلے آ گئے ہو اور تمہارے وہ افراد کہاں ہیں، اور کیوں آئے ہو تم پہلے؟ اپنی قوم کو چھوڑ کر پہلے تم کیوں آ گئے؟
تو انہوں نے کہا لترضا، اے اللہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے، تیری ملاقات کا شوق یہاں کھینچ لایا ہے، محبتوں کی وجہ سے آیا ہوں، تیری نافرمانی کر کے نہیں آیا ہوں جی۔ اور پھر اللہ کی حکمتیں دیکھیے، انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 30 دن کے لیے بلایا تھا، ہم اس ملاقات میں موجود تو نہیں تھے، ہم کیا کہیں؟ حضرت موسیٰ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کیا باتیں ہوئی؟ حضرت موسیٰ کا اصرار تھا یا اللہ کی رحمت تھی، انہوں نے 30 دن سے 10 دن اور بڑھا دی، 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ کو اپنے پاس رکھ لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بستی سے ہٹے تو سامری وہاں موجود۔ سامری ایک کردار کا نام ہے، سامری ایک کردار کا نام ہے، اور قرآن کے مخالفین نے بڑی تہمت لگائی ہے قرآن پر، وہ کہتے ہیں سامری تو یہ بعد میں پیدا ہوا ہے، اور قرآن حکیم کہتا ہے کہ اس وقت سامری کہاں تھا؟ تو سامری تو بھائی ایک کردار کا نام ہے، ایک نام کے لوگ تاریخ کے کسی حصے پہ ہو سکتے ہیں، بعد میں اگر کوئی سامری یا قوم اٹھی ہے اور بعد میں اٹھی، حضرت موسیٰ کے بعد اٹھی ہے، تو اس سے پہلے بھی نام ہو سکتا تھا، تو یہ نام تھا، اور نام بھی یوں سمجھے کہ یہ ایک کردار ہوتا ہے۔ کردار کیا کردار ہوتا ہے؟ یہ اندر سے فتنہ جو ہوتے ہیں، مفاد پرست ہوتے ہیں، یہ قوم کی کمزوریوں کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، اور جہاں دیکھتے ہیں کہ قوم اس بیانیے پر گمراہ ہو سکتی ہے، اس بیانیے کو اختیار کرتے ہیں اور اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ جب ان کو محسوس ہوتا ہے کہ قوم روٹی کپڑے مکان کی اس وقت شدت میں مبتلا ہے، تو یہ روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگاتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ نظام سے اکتائی ہوئی ہے اور یہ تبدیلی چاہتی ہے تو تبدیلی کا نعرہ لگاتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں کہ بجلی بہت مہنگی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم جناب آپ کو بجلی فری دے دیں گے۔ ہوتے صرف نعرے ہیں، ہوتے صرف بیانیہ ہیں، اور اس بیانیہ سے فائدہ اٹھا کر یہ اپنا الو سیدھا کرتے ہیں اور اپنے مقاصد کو پورا کر لیتے ہیں۔ تو سامری جو اس وقت قوم کے اندر موجود تھا، اس وقت اس قوم کی اس کمزوری سے واقف تھا کہ بچڑے کی محبت ان کی گھوٹی میں پڑی ہوئی ہے، یہ پجاری اور پرستش کرنے والے لوگ۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھایا، اس نے کہا کیا تم انتظار کرتے ہو اور کیا تم بیٹھے ہوئے اس انتظار میں کہ موسیٰ آئے گا اور تمہیں رب کا پتہ بتائے گا؟ آؤ تم اپنے زیورات مجھے دو اور میں تمہیں یہاں خدا بنا کے دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے سارے زیورات سونے کے اکٹھے کیے، اور کچھ اس طرز سے اس نے وہاں ایک کچڑا بنایا سونے سے کہ اس کے اندر سے ہوا جب گزرتی تو اس سے آواز نکلتی، جب آواز نکلتی تو کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، ندانو تم موسیٰ کا انتظار کر رہے ہو، موسیٰ تو آئے گا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، یہ ہے تمہارا بھی خدا یہی ہے، اور موسیٰ کو خدا بھی ہے، اس کی پوجا کرو، اس کی پرستش کرو۔ اور نادان قوم نے نہیں دیکھا کہ اس کا کریکٹر کیا ہے، موسیٰ کے مقابلے میں اس کا کردار کیا ہے، اور یہ جو بکواس کر رہا ہے، اس بکواس کے اندر کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل اسی طرح جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ چور ہیں لیکن اس کے پیچھے کھڑے ہوئے، انہوں نے ان کو تسلیم کر لیا، اور جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام واپس پہنچے تو انہوں نے دیکھا یہ تو بالکل حالات ہی بدل گئے۔ تو آج اس کا تذکرہ ہے، قالا، اللہ پاک نے ان قد فتنا قومک من بعدک، اے موسیٰ ہم نے آزمائش میں ڈالا قوم کا، آپ کی قوم کو، من بعدک تیرے بعد، جب تم یہاں سے چلا گیا تو ہم نے تیری قوم کو آزمائش میں ڈالا، وَأَزَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور آپ کے بعد سامری نے ان کو گمراہ کر دیا، سامری نے ان کو راہ راست سے ہٹا دیا۔ یعنی اللہ کے نبی تو ان کے لیے ہدایت نامہ لینے کے لیے گئے تھے، تورات لینے کے لیے گئے تھے، لیکن سامری نے اس اصل کی بھی جڑ کاٹ دی، اور پھر اس کے اوپر حضرت موسیٰ کا کیا رد عمل تھا، اور کس طرح وہ برہم ہوئے، کس طرح وہ ناراض ہوئے، اور پھر انہوں نے کیا کیا، اس کا تذکرہ اگلی آیت میں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ پاک ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، اللہ دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، اللہ پاک وہ کام کرا جن سے آپ راضی ہیں، اللہ پاک ان تمام کاموں سے بچا جن سے آپ کی ناراضگی بچے، اللہ پاک حلال رزق عطا فرما، پریشانیوں سے نجات نصیب فرما، لذت دینے والی عبادتیں عطا فرما، قبول ہو جانے والی دعائیں عطا فرما، اللہ اچھا اخلاق نصیب فرما، مضبوط کردار عطا فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح عقیدہ عطا فرما، اللہ پاک دین کا صحیح فہم اور شعور نصیب فرما، اللہ پاک ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، اللہ پاک سعادت کی زندگی عطا فرما، اللہ پاک شہادت کی موت نصیب فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔